إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آسان قرآنی عربی کورس کا نواں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم، اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق عربی گرامر یعنی اسم مفعول کو سمجھیں گے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے کا ترجمہ ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے۔ غیر جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، سوا، نہ کہ، یہ نفی کے لیے بھی آتا ہے۔ المغضوب علیہم، علیہم کا مطلب ہے ان پر، اور المغضوب کا مطلب ہے غضب کیا گیا۔ تو آیت کا پورا ترجمہ تو یوں ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا۔ اب یہاں جو المغضوب کا لفظ ہے یہ اسم مفعول ہے، تو اس حصے میں ہم اسم مفعول کو سمجھیں گے۔ اسم مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کے اندر کیا گیا یا ہوا کے معنی ہوتے ہیں، تو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے اسم مفعول کے جو الفاظ ہیں عربی میں وہ عام طور پر مفعول کے وزن پر ہی ہوتے ہیں، اور اردو میں یہ بے شمار الفاظ ہیں جیسے مقبول، مشہور، محبوب، اور اس آیت کے اندر مغضوب۔ تو یہ اسم مفعول کے اس طرح کے وزن کے اور الفاظ بھی آپ کے ذہنوں میں آئیں گے، وہ آپ نیچے کمنٹس میں مجھے لکھ کر دکھائیے گا تاکہ آپ کی مزید مشق ہو جائے۔ اب مغضوب کا کیا مطلب ہے؟ غضب کیا گیا۔ تو اسی طرح مشہور کا مطلب ہے شہرت دیا گیا، اور مقبول کا مطلب ہے قبول کیا گیا، محبوب کا مطلب ہے محبت کیا گیا۔ تو ایک ہوتا ہے اسم فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم مفعول۔ اسم فاعل ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ولضالین کے تحت سمجھیں گے۔ اسم مفعول جو ہے اور اسم فاعل ان دونوں کو آپ ایک ساتھ رکھ کے دیکھیں گے تو جیسے ظالم، مظلوم، ظالم اسم فاعل ہے، مظلوم اسم مفعول ہے۔ اسی طرح قابل، مقبول، شاہر، مشہور، شاہر اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اور محبوب کا حابب بنے گا جس سے ہم حاب بنائیں گے حاج کی طرح، وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے کیسے بنتا ہے، لیکن حاب اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ البتہ اور مثالیں دیکھیں، ظالم، مظلوم، عالم، معلوم، عامل، معمول، قاتل، مقتول، ناصر، منصور، سامع، مسموع، حامد، محمود۔ تو یہ جو توازن ہے، یہ جو تقابل ہے، اس سے آپ اسم مفعول کو مزید اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔